حیدرآباد MQM رہنما حیدرآباد ریزوی اراکین اسمبلی کی پریس کانفرنس حیدرآباد سانحہ پریڈ آباد کے موقع پر پچھلی بار آنا ہوا تھا۔ حیدرآباد آج پھر اسی طرح کے سانحے کے سبب یہاں موجود ہیں۔ اب تک 200 افراد جل کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ MQM نے سانحہ سے قبل کراچی بچاؤ مہم کا آغاز کیا تھا۔ 20 سال میں حکومت سندھ نے کراچی کو برباد کیا، اس پر ایوانوں تک آواز پہنچانے کے لیے کام کیا۔ کراچی میں ہر قومیت زبان کے لوگ بستے ہیں۔ اس مہم میں ویڈیو کے ذریعے مسائل کو اجاگر کیا، جس پر مطالبہ آیا کہ پورے سندھ کے لیے اس مہم کا آغاز کیا جائے۔ 25,000 ارب روپے خرچ کہاں ہوئے؟ 15 سال میں اس کا حکومت جواب دے کہاں خرچ کیا؟ کسی کو معلوم نہیں۔ سندھ کا دارالحکومت کراچی نہیں دبئی بن چکا ہے۔ شہر حیدرآباد میں صرف 5 فائر اسٹیشن ہیں۔ 5 لاکھ لوگوں کے لیے صرف ایک فائر ٹینڈر ہے، ایک گاڑی، وہ بھی خستہ حال، جو پانی ختم ہونے پر خود پانی لینے جاتی ہے۔ یہاں ریسکیو کا کوئی سسٹم موجود نہیں۔ 65 ارب سالانہ بجٹ دینے والے شہر کی تباہی آپ کے سامنے ہے۔ 20 سال میں جتنا کراچی تباہ ہوا اتنا حیدرآباد بھی ہوا۔ MQM پورے سندھ میں نکلے گی، بس بہت ہو چکا۔ اب جن منصوبوں کا گن گاتے ہیں وہ سب کسی اور کے مرہون منت ہے۔ گھمبڑ بٹی صاحب کا SIUT، ادیب رضوی کا NIC وفاقی ادارہ تھا۔ گویا یہاں پر بھی ہر چیز اللہ ہی کے حوالے ہے اور ریسکیو کا کوئی سسٹم موجود نہیں۔ اور یہ ایک ایسے موقع پر ہے کہ جب کہ حیدرآباد 65 ارب روپے سالانہ ٹیکس وفاق کے ساتھ شیئر کرتا ہے، 65 ارب روپے سالانہ، اور 35 سے 40 ارب روپے سالانہ سندھ کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہاں کی تباہی آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہاں کی سڑکیں، یہاں کا انفراسٹرکچر، یہاں پر پولیسنگ کا نظام، غرض 20 سالوں میں جو کچھ تباہی کراچی میں ہوئی ہے وہی کچھ تباہی حیدرآباد میں ہوئی۔ MQM نے فیصلہ کیا ہے کہ اب انف از انف، بہت ہو گیا۔ اب MQM پورے سندھ کے شہروں میں نکلے گی اور سندھ حکومت جو پچھلے 20 سالوں سے مطلق العنان حکمران ہے سندھ کے، اور انہوں نے جو تباہی پھیری ہے سندھ کی، اس کو پاکستان کے عوام کے سامنے لائے گی تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ سندھ میں کراچی بچاؤ مہم کا آغاز کیا تھا، اور اس کراچی بچاؤ مہم میں کراچی کے وہ تمام مسائل جو کہ پچھلے 20 سالوں میں اس حکومت سندھ نے کراچی کو برباد کیا، اس کی بنیاد پر وہ تمام مسائل اٹھانے، ان کی آواز کو قومی اسمبلی، سینٹ، سندھ اسمبلی اور پاکستان کی دیگر اسمبلیز تک، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو، چاہے بلوچستان اسمبلی ہو، چاہے خیبر پختونخوا اسمبلی ہو، چاہے وہ آزاد کشمیر اسمبلی ہو، چاہے گلگت بلتستان اسمبلی ہو، وہاں کیونکہ کراچی ایک قومی شہر ہے اور پورے پاکستان کی معیشت اس سے وابستہ ہے، اور وہاں ایک بڑی تعداد میں ہر علاقے، ہر شہر اور ہر صوبے کے عوام موجود ہیں، تو ان کی شرکت و شمولیت کے ساتھ پورے پاکستان میں بیک وقت آواز اٹھانے کی ایک مہم شروع کی، اور عوام سے یہ اپیل کی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے مسائل، اس کا ایک 30 سیکنڈ کا چھوٹا سا ویڈیو بنائیں، اس مسئلے کے بارے میں بتائیں اور اس کو اپنے سوشل میڈیا سے اپلوڈ کر دیں، جس میں ایک گیس سلنڈر کی دکان میں آگ لگی تھی اور نزدیک ہی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو کہ جہاں وہ قرآن اور اسلام کی تربیت لینے آتے تھے، اس میں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ آج ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک ایسی صورتحال میں موجود ہیں
جب کراچی میں سانحہ گل پلازا ہوا ہے اور 200 سے زیادہ لوگ جو ابھی اندازہ کیا جا رہا ہے لگ بھگ جاں بحق ہو چکے ہیں، جل کے خاکستر ہو چکے ہیں، ان کی سوختہ لاشیں پا رہے ہیں، تو آپ کس بات کی حکومت ہے؟ ہاں ایف آئی آر بھی کرائیں گے آپ، گویا سندھ حکومت مدعی ہے اس کیس میں۔ او بھائی، آپ پر الزام ہے سنگین مجرمانہ غفلت کا، آپ ہی تحقیقات بھی کریں گے، مدعی بھی آپ ہیں، منصف بھی آپ ہیں اور ملزم بھی آپ ہیں۔ او بھائی، 21ویں صدی ہے یار، کوئی انگریز کا نظام نہیں ہے، کراچی کوئی کالونی نہیں ہے سندھ حکومت کی کہ آپ ہی ملزم، آپ ہی منصف، آپ ہی تحقیقات کار اور آپ ہی فیصلہ سنانے والے۔ کسی کالونی میں آباد ہیں کیا ہم؟ تو ہم نے وفاق سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو وفاق دیکھے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گل پلازا کو کرائم سین ڈکلیئر کر کے اس کی سینکٹیٹی کو انٹیکٹ رکھا جائے اور وہاں سے کوئی چیز کسی کو لے جانے کی اجازت نہ دی جائے جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتے۔ اور اگر سندھ حکومت نہیں مانے گی تو پھر ہم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے۔ اس کے لیے ثبوت اور شواہد مٹائے جا رہے ہیں۔ آج جو ملبہ لے جا کر انہوں نے ڈالا ہے کے ایم سی گراؤنڈ میں، اگر خدا نہ خواستہ یہ آگ کسی نے لگائی ہے، اگر خدا نہ خواستہ، تو کیمیکل ایگزامینیشن کیسے ہوگا؟ کراچی میں تو بارش ہو رہی ہے، دھل گیا وہ ملبہ، اور اس کے دھلنے سے انسانی ہڈیاں تیر کر اوپر آ گئی جو اس ملبے کے ساتھ تھی، کسی جانور کی ہڈیاں تھیں، وہ اہل کراچی کی ہڈیاں تھیں بھائی، پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کی ہڈیاں تھیں۔ آپ کہتے ہیں سیاست کر رہے ہیں، نمک پاشی کر رہے ہیں۔ نمک پاشی تو وہ کر رہا ہے جو سوال اٹھانے کو سیاست کہہ رہا ہے۔ اور یہاں پر موجود ایم کیو ایم کے کارکنان اور حیدرآباد کے عوام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آخری بار ساتھیوں نے، ایم کیو ایم کے کارکنان نے، ایم پی ایز، ایم این ایز نے اور ان شہروں کے عوام نے یہ مطالبہ شروع کیا کہ اس مہم کا آغاز پورے سندھ کے لیے کیا جائے، کیونکہ اگر ایک طرف کراچی برباد ہوا تو دوسری طرف پورے سندھ کی حالت بھی، باقی ماندہ سندھ کی حالت بھی کراچی سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کراچی سے کشمور تک صورتحال ایسی ہے، اور پچھلے 15 برسوں میں نیشنل فائنانس کمیشن سے 25,000 ارب روپے وصول کر کے خرچ کرنے والی حکومت کے کارنامے آپ عوام کو بتائیں اور پورے پاکستان کو بتائیں۔ 25,000 ارب روپیہ 15 سالوں میں کب، کہاں، کس پروجیکٹ پہ، کہاں پر خرچ ہوئے، کسی کو نہیں پتا۔ کراچی جس کو کہتے ہیں کہ سندھ کا کیپٹل بھی ہے، اب سندھ کا کیپٹل کراچی نہیں ہے بھائی، اب سارا سندھ کا کیپٹل ایسا لگتا ہے کہ دبئی شفٹ ہو گیا ہے۔ اب سارے سندھ کا پیسہ دبئی میں لگا ہوا ہے، اور کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع، تمام شہر، تمام گاؤں، تمام گوٹھ زندگی کی بنیادی سہولتوں سے اس 21ویں صدی میں بھی محروم ہے۔ حیدرآباد کی صورتحال دیگر شہروں سے مختلف نہیں ہے۔
यहाँ पर जब मैं पिछली बार आया सानहे परेटाबाद में तो पता चला कि यहाँ पर भी फायर ब्रिगेड और फायर टेंडर्स का निज़ाम तबाही के दाने पर है। कुल 5 फायर स्टेशंस हैदराबाद में मौजूद हैं और कुल 5 फायर टेंडर्स हैदराबाद में हैं। 2 स्नॉर्कल्स थे, वो स्नॉर्कल भी अब चलने के काबिल नहीं है। हैदराबाद की आबादी 25 लाख से तजावुज कर चुकी है और अगर 5 फायर स्टेशन हैदराबाद में हैं तो यूं समझिए कि 5 लाख नफूस को बचाने के लिए एक फायर टेंडर है और वो फायर टेंडर भी ऐसा है कि अगर एक बार आग बुझाने आ जाए तो पानी भरने दोबारा पंपिंग स्टेशन तक चला जाता है और आग अपनी जगह भड़कती रहती है। आपके पास आपके शहर में भी ना आग से बचाव के लिए केमिकल मौजूद है, ना आपके पास कोई साइंटिफिक आग बुझाने का निज़ाम है। फायर फाइटर्स की तादाद 55 या 60 है, ऐसे ही ना, 55 या 60 आपके पास फायर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मियां वाली से हमारे ब्यूरो चीफ कैसराबाद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक कालाबाग में जदीद सहूलियात से रास्ता इलेक्ट्रिक मार्ट का इफ्तिताह। कालाबाग में कारोबारी तरक्की की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक मार्ट के ऑनर मलिक मोहम्मद मुनीर ने हायर कंपनी के तावन से जदीद इलेक्ट्रिक मार्ट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में हायर कंपनी के रीजनल मैनेजर तंजील शेख और मलिक मोहम्मद मुनीर की साहबजादी हनीम फातिमा ने खसूसी तौर पर शिरकत की और रिबन काट कर दुकान का इफ्तिताह किया। ये अमर काबिल जिक्र है। कालाबाग में ये पहला मौका है किसी मरूफ ब्रांड की बाकायदा शॉप कायम की गई है जिससे इलाके की आवाम को मेयारी इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत एक ही छत तले दस्तयाब होंगी। इलेक्ट्रिक मार्ट में हायर कंपनी की जदीद घरेलू मसनूआत मुनासिब इकसात और मेयारी सर्विस के साथ फराहम की जाएंगी। इससे न सिर्फ आवाम को सहूलत मिलेगी बल्कि मकामी सतह पर रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब डेरा गाजी खान सैयद नवीद नकवी की DPO डेरा गाजी खान सादक खान बलोच से होने वाली अहम मुलाकात महज एक रस्मी नशिस्त नहीं रही बल्कि सहाफ़ी बिरादरी को दरपेश बुनियादी मसाइल के हल की जानिब एक संजीदा मुस्बत और अमली पेशरफ्त साबित हुई। यह मुलाकात ऐसे हसास वक्त में मुनक़द हुई जब मकामी सहाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ मालूमात तक बर वक्त रसाई और अदारा जाती तावन जैसे अहम चैलेंजेस दरपेश हैं जो फौरी जो के मतकाजी हैं। मुलाकात में मलिक जमील माढ़ा, ज़ुहेब कंबो, फयाज खोसा, मीर खालिद फरीद रिंद, मीर एजाज रिंद, सैयद गुलाम अब्बास, सरमद चंगवानी, सुहेल फरदानी, काश्त कदीर खान और मलिक राब नवाज भी मौजूद थे। DPO सादक बलोच ने सहाफ़ी क़यादत के मौक़िफ़ को पूरी तवज्जो बुर्दबारी और मस्बत रवैये के साथ सुना और मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। पुलिस के दरमियान राब्ते को मौसर बनाने के लिए DPO मीडिया डेस्क के क़याम को एक अहम और अमली कदम करार दिया। इस मीडिया डेस्क के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ज़ीशान कलाची होंगे जो सहाफ़ियों को बर वक्त मुस्निद और दुरुस्त मालूमात की फराहमी के साथ साथ दोनों दारों के दरमियान फौरी और मौसर राब्ता यकीनी बनाएंगे। हैदराबाद IBA टेस्ट पास PST और GST वेटिंग उम्मीदवारों ने 5 साल गुजरने के बावजूद ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। एहतजाज में जाकिर अली सोलंकी, सोबिया सादिया समेत दीगर उम्मीदवारों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था गुज़िश्ता 5 बरसों से ऑफर ऑर्डर्स के हसूल के लिए सरापे एहतजाज है लेकिन ताहाल इनके मसाइल हल नहीं किए गए। एहतजाजी उम्मीदवारों ने बताया कि मुतल्लिका काम ने 40 से ज़ायद मार्क्स हासिल करने वाले हैदराबाद के उम्मीदवारों को डिवीज़न की सतह पर स्कूलों में ज्वाइनिंग कराने की यकीन दहानी कराई थी जिसके लिए खवातीन उम्मीदवारों से हलफनामे भी लिए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि इसके बावजूद अब तक ऑफर लेटर जारी नहीं किए गए और न ही स्कूलों में ज्वाइनिंग करवाई गई जिसकी वजह से वो शदीद ज़हनी और माशी परेशानी का शिकार हैं। एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों ने मुतालबा किया फौरी तौर पर ऑफर ऑर्डर जारी किए जाएँ और वेटिंग उम्मीदवारों को स्कूल में ज्वाइनिंग करवाई जाए। बात से खबर शामिल करते हैं। ज़िंदगी फ़ानी है, हर इंसान ने मरना है लेकिन अजीम लीडर ने कहा मैं तारीख में मरने की बजाय फ़ौजी अमर के हाथों मरना पसंद करूँगा। आमतौर पर इंसान कितने साल जीता है? ज़्यादा से ज़्यादा आजकल औसत उम्र 60 से 70 साल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावलनगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद इंतज़ार राना ने कहा हर फ़ानी इंसान ने मरना है लेकिन जो लोग अपनी ज़ाती मफाद से हट कर सोचे, कौम और मुल्क का सोचे, अपने असूलों पर डट जाए वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बन जाते हैं। फांसी का फंदा पहन कर
کر امر ہو جاتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اور قوم کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، قوم کو ایٹم بم دیا، آئین دیا، اسٹیل مل کراچی دی، ہیوی میکینیکل انڈسٹری دیا، پیپلز اوپن یونیورسٹی جیسی یونیک یونیورسٹی جس کا ضیاء کے نام بدل کر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھ دیا، یہ بھی تو بھٹو کا تحفہ ہے جس سے آج کروڑوں غریب عوام مستفید ہو رہے ہیں۔ تھوڑے سے عرصے میں بے پناہ کام کر کے ملک و قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ بھٹو زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا جب تک دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے قائم ہے، انشاءاللہ۔ جے بھٹو۔ قارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولنگر کے صدر حاجی رشید احمد عوان نے 23 3R ٹبہ کھرلاں والا کے معزز دوستوں کی خصوصی دعوت پر منعقدہ فٹ بال کرکٹ میلہ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ممبر ضلعی کونسل رانا شہباز بھی موجود تھے۔ حاجی رشید احمد عوان کی آمد پر منتظمین میلہ اور مقامی کمیٹی کی جانب سے ان کا والہانہ و پرجوش استقبال کیا گیا۔ اہل علاقہ نے صدر ضلع کی شرکت کو نہ صرف سراہا بلکہ اس بات پر دلی خوشی اور تشکر کا اظہار کیا انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود قیمتی وقت نکال کر عوامی اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں شرکت کو ترجیح دی۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ حاجی رشید احمد عوان کی موجودگی سے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، کھیلوں کے فروغ کے لیے ایک مثبت پیغام ملا۔ آخر میں کمیٹی اور علاقہ مکینوں کی جانب سے حاجی صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد موک ایکسرسائز۔ حافظ آباد ضلع انتظامیہ کی جانب سے فائر سیفٹی موک ایکسرسائز کا انعقاد۔ ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، پولیس، وابڈا اور دیگر محکموں کے افسران اور اہلکاروں نے موک ایکسرسائز میں حصہ لیا۔ ریسکیو فائر فائٹرز اور دیگر ٹیموں نے آگ بجھانے، لوگوں کو عمارتوں سے نکالنے اور طبی امداد کی فرضی مشقیں کی۔ فائر سیفٹی موک ایکسرسائز کا مقصد عوام کے قیمتی جان مال کو محفوظ بنانا ہے۔ کاروباری مراکز، اسکولوں، ہسپتالوں اور دیگر انتظامیہ کی آگ بجھانے کے آلات اور حفاظتی سامان ضرور رکھیں۔ ضلع انتظامیہ، ریسکیو اور سول ڈیفنس کی جانب سے تعلیمی اداروں، ہسپتالوں، کاروباری مراکز میں فائر سیفٹی اور میڈیکل کی ٹریننگ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ خیرپور، جاوری برج اور لکمان کے نیچے کئی دنوں سے بارش کا پانی جمع، میونسپل انتظامیہ آگاہ۔ خیرپور سے رپورٹ ذوالفقار علی جاوری۔ خیرپور شہر میں جاوری برج اور لکمان کے نیچے حالیہ برسات کے بعد کئی دن گزرنے کے باوجود بارش کا پانی تاحال کھڑا ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق پانی کی نکاسی نہ ہونے سے آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے، بدبو پھیل چکی ہے اور مختلف بیماریوں کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے بارہا شکایات کے باوجود میونسپل انتظامیہ اور متعلقہ ذمہ داران موقع پر نہیں پہنچے۔ نکاسی آب کا کوئی مؤثر انتظام نہ ہونے کے باعث سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں جبکہ دکانداروں اور رہائشیوں کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ میونسپل کے ذمہ داران افسران برسات کے بعد غائب ہیں اور عوام کو مشکلات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے فوری طور پر پانی کی نکاسی کے لیے مشینری فراہم کی جائے اور غفلت کے مرتکب افسران کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پولیس کی منظم، مربوط اور مؤثر کارروائیاں جاری۔ جرائم پیشہ عناصر اور منظم گینگز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن۔ تھانہ کھنہ پولیس نے موٹر سائیکل چھیننے اور رازنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث 2 منظم گینگز کے 8 ارکان گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھینے کے 3 موٹر سائیکل، لاکھوں روپے مالیتی قیمتی موبائل فونز، نقدی برآمد۔ گرفتار ملزمان کا اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی اشیاء چھیننے کی متعدد وارداتوں کا انکشاف۔ گرفتار ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ شہریوں کو ان کے قیمتی اثاثوں سے محروم کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ محمد جواد طارق، منظم اور متحرک گینگ کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ DIG اسلام آباد محمد جواد طارق۔ سیون شریف تحصیل رپورٹر اللہ بخش تدوئی۔ سیون شریف حضرت قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ کا 774واں عرس مبارک سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز کی جانب سے زائرین کے لیے روڈ حادثات کے لیے 1122 ایمبولینس سروس مفت فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ پورے ضلع جامشورو میں خدا نخواستہ کہیں پر ناخوشگوار واقعہ پر فوراً 112 نمبر پر کال کریں۔ ان حالات کا اظہار انچارج ڈسٹرکٹ مینیجر میڈم ارم ناز نے ملک بھر سے آنے زائرین کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے میلے پر آنے پر خوش آمدید بھی کیا اور مزید میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ارم ناز ہے اور میں سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز میں بطور فرسٹ فیمیل ڈسٹرکٹ مینیجر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں ڈسٹرکٹ جامشورو میں۔ اور ہم سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی ہیلتھ سروسز پورے سندھ میں کام کر رہی ہے۔ اور میلے کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ابھی صورتحال ہے اس میں ہم پوری پلاننگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، نہ صرف
7 में, बल्कि तमाम ज़ायरीन जो पंजाब से आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो तमाम हाईवेज़ पे हमारी सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज की एम्बुलेंसेज फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो अवेलेबल होंगी हर 30 किलोमीटर्स के फासले पर, ताकि खुदा न खास्ता किसी किस्म की रश की सूरत में, किसी हादसे की सूरत में उनको फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे 7 में जो हैं वो 10 एम्बुलेंसेज हर वक्त मैसर होंगी 24 घंटे के लिए दोनों शिफ्टों में। उसके साथ जो है मुस्तैद और ट्रेनिंग याफ्ता अमला जो है वो साथ होगा, ताकि उनको किसी की फर्स्ट एड की ज़रूरत है, किसी प्री हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, तो वो हमारी एम्बुलेंसेज जो हैं वो वेल इक्विपमेंट हैं, वो ऐसी सर्विसेज इसमें हैं जो कि किसी प्री इक्विपमेंट है, और उसमें तमाम तर जो ऐसी इमरजेंसी की सूरत में दवाएं मुहैया की जाती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मेडिकल अमला जो है उसको हॉस्पिटल तक तमाम तर तबी इमदाद फराहम करेगा। तमाम हमारा अमला है वो एक फ़ोन कॉल का मुंतज़िर होता है, और वो 1122 पे आप कॉल कर सकते हैं। उस पे फौरी तौर पे हमारा अमला उस तरफ मूव कर जाता है। जैसे ही उसे उसकी लोकेशन मिलती है तो वो वहाँ पे मूव कर जाता है। इसीलिए जो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि 1122 पे जो कॉल करने का मकसद होता है, उसका मकसद ये होता है कि हम बताना चाहते हैं कि आपके करीबी कौन सी एम्बुलेंस है जो तमाम तेज़ी से आपकी तरफ मूव हो जाए। शुक्रिया। और मैं तमाम अपनी 7 की तरफ से, सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी और हेल्थ सर्विसेज की तरफ से पूरे पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीन को खुशामदीद कहना चाहती हूँ। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम हमारे ज़ायरीन को किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, और हम अपनी तमाम तर सेहत की सहूलियात के साथ उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे 19 के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद नादरा ऑफिस में करप्शन का बाजार गर्म। नादरा ऑफिस के मैनेजर अली अकबर ने खुफिया एजेंट के जरिए अकबर अली को एजेंट के तौर पर खुफिया रखा हुआ है। अगर कोई सहाफ़ी अंदर जाकर ये सवालात करता है तो इसे धमकियाँ और FIR दर्ज करने की कोशिश की जाती है। चंद सवालात पर अगर नादरा ऑफिस के अंदर सहाफ़ी जाने लगा तो इसे धमकाया जाता है और FIR की धमकियाँ देकर बाहर निकाला जाता है। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा शहरियों ने ऑफिसर को हटाने का मुतालबा किया है और जल्द से जल्द कार्रवाई का हुक्म दिया है। और जब हमारे नुमाइंदे नादरा ऑफिस के अंदर गए तो उन्होंने धक्के मार कर हमारे सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। अपनी करप्शन छुपाने के लिए वो सहाफ़ी को अंदर न आने का हुक्म देते हैं। सहाफ़ियों का कहना है हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी आवाज़ उठाई जाए। साबिर हुसैन गुमन सफदराबाद तफसीलात से आगाह कर रहे थे।